نازل ہوا، یعنی جب شراب کو حرام کیا گیا، اس وقت جو صحابہ کرام نے اطاعت کا بے نظیر مظاہرہ کیا تھا، اس کی مثال اور اس واقعے سے انسانی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا معاملہ تھا، صحابہ کرام نے جب شراب حرام کی گئی، اس وقت یہ معاملہ تھا کہ عرب کے اندر، عربی ممالک کے اندر جو عرب ہے، وہاں شراب نوشی کا اتنا عام معاملہ تھا، اتنا عام تھا کہ وہاں شراب کی محفلوں میں شراب پیتے پیتے آنے والی موت کو لوگ فخر سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ وہ موت جو شراب پیتے پیتے آ جائے وہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے، وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ اس وقت شراب کا اتنا عام دستور تھا مکے کا، اور شراب کی منڈیاں اس وقت عرب جو ملک ہے اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک میں اتنا معاملہ نہیں تھا۔ اس عرب کنٹری کو موجد شراب کہا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیں ایسا ماحول کہ جہاں شراب پیتے ہیں لوگ، شراب کی پیتے پیتے زندگی گزارتے ہیں، اور تعجب اس بات کا کہ اس چیز کو اچھا سمجھتے تھے۔ اب ایسے ماحول میں آپ اندازہ لگائیں کسی شخص کی باہر سے یہ آواز آ جائے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو اب ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ شراب حرام ہونے کا جب حکم نازل ہوا اور کسی شخص کی باہر سے آواز آئی کہ شراب اب حرام ہو چکی ہے، تو ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ حضرت انس خود بیان کرتے ہیں، وہ خود راوی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابو طلحہ کے مکان پر چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص کی باہر سے آواز آئی کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے اس چیز کی تصدیق کر لی جائے کیا واقعی شراب حرام ہوئی ہے، چونکہ اگر شراب حرام نہ ہوئی ہو اور اگر ہم نے اپنی شراب کے مٹکے یا شراب پھینک دی تو پھر ہماری شراب ضائع ہو جائے گی، لیکن اگر واقعی میں حکم ہوگا تو اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ لیکن چند صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا جائے، پہلے یہ شراب کو پھینک دیا جائے، اس لیے کہ اگر شراب جو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی، اگر اس کی تصدیق غلط ہو، اگر وہ سچ نہ ہو تو شراب دوسری خریدی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کا قول درست ہوا کہ حضور نے واقعی فرمایا ہے کہ شراب حرام ہو گئی اور ہم نے شراب کے مٹکے نہ توڑے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں ہم لوگ تاخیر کر دیں۔ اندازہ لگایا، یعنی صحابہ اکرام اس چیز کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ نہیں، بس کانوں تک کسی طرح یہ حکم پہنچ جائے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، بس اور کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ وہ واقعوں کی تصدیق میں نہیں رہتے تھے کہ یہ سچا ہے کہ نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھتے تھے کہ فرمایا کس نے ہے، اگر حضور نے کہا ہے تو ہم تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ یہی معاملہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم صحابہ کو پہنچتا تھا، وہ اپنی زندگی کو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہلو میں، کسی فیلڈ میں اس امت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اگر کوئی شخص امیر ہے، کوئی مالدار والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کوئی فقیر ہے، فقیری میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کو مایوس بھی نہیں ہونا ہے، اور جو شہنشاہی زندگی گزارتا ہے اسے اپنے اوپر فخر بھی نہیں کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ہم نے بھی حضور کی سیرت کو کیا سمجھا ہے، ہم نے حضور کے متعلق کیا سنا ہے اور کیا پڑھا ہے؟ ابھی ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، وہ اسی لیے تھا کہ اپنے امت کے غریبوں کو یہ تسلی دینا چاہتے تھے، آقا اے غریبوں، اے فقیروں، اپنی زندگی کو دیکھ کر، اپنی غربت کو دیکھ کر کے مایوس مت ہونا۔ میں اس دنیا کا مالک و مختار ہونے کے باوجود جب 2 مہینے کی فقیری، 2 مہینے تک فاقہ اختیار کر کے زندگی گزار سکتا ہوں، تو تمہیں میری سنت پر عمل کرنے میں کسی طرح کا کوئی شک اور کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے،
کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو زندگی گزارنے کا طرز عمل دیا ہے۔ اگر کوئی شخص بادشاہت چاہتا ہے، امیری زندگی گزار رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اسے سبق لینا چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کے کھیت میں ایک ککڑی تھی جو بہت لمبی ہو گئی۔ ککڑی شاید ادھر کھیرا بہت اس کی طرح ایک ککڑی ہوتی ہے، صحابی رسول اس کی کھیتی کیا کرتے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ اس ککڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ککڑی کو دیکھا، مسکرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لبوں سے سونا لیا اور آنے والے شخص کو اس کے بدلے میں دے دیا۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بکریوں کا ریوڑ آیا جو بہت زیادہ تھا۔ ایک شخص نے دیکھ کر کے کہا، آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بکریوں کا اتنا بڑا جنگل دے کر کے امیر کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اے آنے والے شخص، تو نے میری امیری کیا دیکھی ہے؟ تو نے میری مالداری کیا دیکھ لی؟ وہ کہتا، یا رسول اللہ، یہ اتنی ساری بکریاں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا یہ ساری بکریاں میں نے تجھ کو دی ہیں، جا لے کر کے چلا۔ آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں منگتے کا بھلا۔ ساری بکریاں اس کو دے دی۔ اب وہ شخص سے بکریاں لے کر کے اپنی قوم میں پہنچا ہے اور قوم کو مخاطب کر کے کہا ہے، لوگو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس رسول ہاشمی پر ایمان لے آؤ۔ وہ رسول اللہ جب فقیروں کو نوازتے ہیں، وہ رسول اللہ جب غریبوں کو نوازنے پر آتے ہیں، تو وہ اس چیز کا فکر نہیں کرتے ہیں، وہ اس چیز کا غم نہیں کرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ رہے گا کہ نہیں رہے گا، بلکہ جو کچھ اللہ کی عطا سے ان پر ہوتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو عطا کر دیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو یہاں امیروں کو سبق لینا چاہیے، جو پیسے والے ہیں۔ میرے عزیز، اگر یہ مال بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے، اگر یہ دنیا میں تمہیں شہرت بھی ملی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہمارے اور تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج اس معاشرے میں بہت سی بیماریاں پھیل چکی ہیں، بہت سی گندگی ہیں جو جنم لے چکی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر کے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا کرو مسلمانوں، کیا واقعی تم مسلمان ہو یا صرف نام کے مسلمان ہو؟ ہم اندر سے کھوکھلے ہیں عزیزوں، ہمارے سینوں میں دل تو ہے لیکن اس میں ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ یہ دل تو ہے لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں دھڑکتا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میری باتیں آپ تک سمجھ میں آ رہی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، مسلمان بزدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بزدلی آ سکتی ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مسلمان کبھی بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا دو جہاں فرماتے ہیں، مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار اس کے اندر بخل آ جائے۔ تیسرا پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا دو جہاں فرماتے ہیں، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ہم ایمان والے بھی ہیں، ہمارے اندر جھوٹ ہے، دیکھنا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہمارے اندر ہم کتنے وابفا ہیں، ہم کو سوچنا پڑے گا۔ ہم کتنا ایمان والے اور کتنا ہمارے اندر جھوٹ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں، مومن اور جھوٹ اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ آج خود اپنا محاسبہ کرو مسلمانوں، اپنے آپ سے پوچھو۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں، اپنے ضمیر کی عدالتوں میں جایا کرو، وہاں کبھی غلط